اسرائیل نے حملہ کیا ہے حماس اجلاس پر جو کہ دوحہ میں ہو رہا تھا. سر وہ واقعہ کیسے ہوا اور اس کی کیا کہانی ہے؟ اب یہ بڑے عجیب و غریب ٹائم پہ اسرائیل نے یہ حرکت کی ہے، حماس کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا ہے، اور یہ بڑی ایک عجیب اور مشکوک صورتحال ہے. تل ابیب سے ہمیں جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو یہ ہیں کہ اسرائیل نے اس حملے سے پہلے جو ہے وہ امریکہ کو اعتماد میں لیا. اچھا، اب دوحہ میں جو اجلاس چل رہا ہے حماس کے رہنماؤں کا، وہ بھی امریکہ کی خواہش پہ اجلاس کیا جا رہا ہے. رائٹ. اور وہ اجلاس ہے سیز فائر کے لیے، جنگ بندی کے لیے، غزہ جنگ بندی کے لیے جو شرائط رکھی امریکہ نے اور اسرائیل نے حماس کے سامنے. مذاکرہ چل رہے تھے. جی بالکل. میں ابھی کوئی نئی شرط اس میں شامل نہ ہو گئی ہو، جو مجھے یاد ہے، جو آخری دفعہ جو شرائط حماس کے سامنے رکھی گئی تھی، ٹرم اینڈ کنڈیشنز رکھی گئی تھیں، وہ یہ تھی کہ سب سے پہلے تو حماس جو ہے وہ سرنڈر کرے، ہتھیار ڈالے. دوسری شرط یہ تھی کہ حماس جو ہے اسرائیل کے جتنے قیدی جو ہیں ان کے قبضے میں ہیں وہ واپس کریں، اور جنگی قیدی واپس کریں، یرغمالی واپس کریں. ٹھیک. یہ وہ مین شرائط تھی. اچھا، انیشلی تو حماس نے ان شرائط کو ماننے سے انکار کیا تھا. اس کے بعد دوبارہ سے امریکہ کی طرف سے اس خواہش کا اظہار کیا گیا کہ آپ اس پہ دوبارہ نظر ثانی کریں. اب یہ اجلاس چل رہا ہے جو خلیل الحیہ جو ہیں ان کی قیادت میں یہ اجلاس چل رہا ہے، جو کہ اب تک شہید ہو چکے ہیں اس حملے میں، اور دوحہ میں یہ اجلاس چل رہا ہے. اور قطر جو ہے وہ بالکل ہی ایک الگ تھلگ ٹیریٹری ہے اور ایک خود مختار ایک ملک ہے. اور ایک حملہ اس سے پہلے میں آج آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں جو غالباً دوحہ میں ہی ہوا تھا، قطر میں ہی ہوا تھا. وہ حملہ جو ہے وہ ایران نے کیا تھا امریکن ایئر بیس پہ، اگر آپ کو یاد ہو. اور اس حملے میں بھی ایک عجیب و غریب طرح کی صورتحال بتائی گئی بعد میں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے یہ بتایا گیا باضابطہ طور پر کہ ایران نے اس حملے کی پرمیشن لی امریکہ سے، یعنی کہ امریکن ایئر بیس پہ ایران نے حملہ کرنا ہے امریکہ کی اجازت کے ساتھ. اور انہیں بتایا گیا کہ ہم جو ہے نا اتنے میزائل 11 یا غالباً 14 میزائل جو ہے اس ایئر بیس پہ یا آپ کی اس بیس پہ ہم داغیں گے، اور امریکہ اس سے پہلے وہ بیس خالی کرتا ہے. سر آپ کہہ رہے وہ اڈا دیکھیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو میں آپ کو وہ حقائق بتا رہا ہوں جو سب نے دیکھے. اور امریکہ نے یہ بات کی، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بات کی منظر عام پر کہ پہلے ہم سے آپ روبیو کا سٹیٹمنٹ نکال کے دیکھ لیں کہ پہلے ہم سے پرمیشن لی گئی. ایک تو بات یہ ہو گئی. اب یہ ہے کہ ابھی بھی اسرائیل کی طرف سے تل ابیب سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ خبریں ہیں کہ امریکہ کے علم میں تھا اور امریکہ کی ہی خواہش پہ یہ اجلاس کیا جا رہا تھا حماس رہنماؤں کا کہ آپ جو ہے اس پہ سوچ وچار کریں تاکہ غزہ جنگ بندی جو ہے اس کی طرف بڑھا جائے، اور وہاں پہ جو نہتے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے وہ سلسلہ رک سکے، اور جو ہے نا سیز فائر ہو سکے. جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے 5 جنگیں رکوائیں، 7 رکوائیں، 10 رکوائیں، 11 رکوائیں، اور پھر وہ نوبل پیس پرائز کے خواہش مند دکھائی دیتے ہیں. اسی وقت جو ہے اب یہ حملہ ہو جاتا ہے. اب اطلاعات یہ ہیں کہ قطر کے کیپٹل دوحہ میں یہ اجلاس چل رہا تھا جس میں خلیل الحیہ موجود تھے، خالد مشعل، ظاہر جبارین، محمد درویش اور ابو مرزوق. یہ 5 لوگ جو ہیں یہ حماس کے رہنما ہیں اور یہ حماس کے کرتا دھرتا ہیں اور ان کی لیڈرشپ ہے. اور یہ 5 جو ہے نا اس مقام پر موجود تھے جہاں اٹیک کیا جاتا ہے، جہاں بمباری کی جاتی ہے اسرائیل کی طرف سے. اور اس میں جو ابتدائی خبریں ہمارے تک آئی ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں خلیل الحیہ جو ہیں وہ شہید ہو گئے. یہ اسی طرح کا ایک پلانڈ حملہ ہے کہ جیسے اس سے پہلے اسماعیل ہنیہ جو ہے ان کو شہید کیا گیا یا سلمان کو شہید کیا گیا. اسماعیل ہنیہ جو ہیں غالباً اس وقت ایران میں موجود تھے اور وہ ایرانی صدر کے جو ہے نماز جنازہ میں شرکت کے لیے اور ان کی جو آخری رسومات تھی ان میں شرکت کے لیے ایران پہنچے، اور وہاں جو ہے وہ ریکی کر کے ان کو شہید کر دیا گیا. اسی طرح یا سلمان جو ہیں ان کی شہادت کی خبر ہمارے تک آئی، اور اسی طرح ٹارگٹ کیا گیا اس مقام کو جہاں پر
جو ہے غزہ جنگ بندی کے حوالے سے حماس کے رہنما، پانچوں رہنما، وہ تجاویز جو غالباً جو میں نے 2 تجاویز آپ سے ابھی شیئر کی ہیں، میں بھی اس کے علاوہ کچھ نئی تجاویز بھی آ گئی ہوں جو امریکہ کی طرف سے آئیں انڈائریکٹ، جی آپ نے اور بتایا جو ہے نا اس پہ کنسنسس کرنے کے لیے حماس کے یہ رہنما جو ہیں وہ دوحہ میں موجود تھے اور یہ اجلاس کر رہے تھے، اور ابھی اجلاس کی کارروائی جاری تھی اور اس پہ سوچ بچار جاری تھا کہ ایسے موقع کو بھانپ کے اسرائیل جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح کی ایک بربریت اور ایک گھٹیا حرکت جو ہے وہ کرتا ہے اور وہ یہ اٹیک کرتا ہے. اور اس میں ابتدائی اطلاع تو یہ ہے کہ جو ان کے کمانڈر ہیں خلیل الحیہ وہ شہید ہوئے ہیں، اور باقی جو 4 ان کے رہنما ہیں اور باقی 4 لیڈر ہیں ان کی تاحال ہمارے پاس کوئی اتھینٹک اطلاع نہیں ہے کہ وہ زخمی ہیں اور ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، یا اس میں کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جو کوئی شدید زخمی ہے، یا کوئی مزید ہلاکت کی اطلاع فی الحال نہ تو جو ہے وہ قطر میڈیا دے رہا، اور نہ ہی تل ابیب جو ہے وہ اس بات کا، اسرائیل اس بات کا کوئی جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ انہوں نے کوئی مزید بھی چاہتے. ابھی تک وہ خلیل الحیہ کی شہادت جو ہے اسی کا دعویٰ کر رہا، اور دوسری طرف دوحہ اور قطر میڈیا سے جو خبریں آ رہی ہیں اور امریکہ سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی صرف خلیل الحیہ کی شہادت کی ہی خبریں آ رہی ہیں، مزید نہیں آئی ہیں. تو یہ اسی طرح کا اٹیک تھا جس طرح کا اسماعیل ہنیہ پہ اٹیک کیا گیا، اور وہ بھی اٹیک ایسے وقت میں کیا گیا تھا جب ایک طرف جو ہے وہ بیک ڈور ڈپلومیسی اور مذاکرات کی بات کی جا رہی تھی اور جنگ بندی کی بات کی جا رہی تھی، سیز فائر کی بات کی جا رہی تھی، اور دوسری طرف جو ہے ان کو ٹریپ کر کے اور ان کو نشانہ بنایا گیا اور ان کو شہید کر دیا گیا. تو یہ ایک ہٹ درمی جاری ہے. البتہ اب سر اس سے کیا مطلب اگر مذاکرات کی طرف بھی ان کا ایک انٹینشن تھی، دیکھیے تو پھر دوسری جانب اگر یہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، جو ابتدائی 2 سجیشنز تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، ایک تو حماس کا جو ہے وہ ہتھیار ڈالنے کی، اور دوسرا جنگی قیدی جو ہے ان کی حوالگی کی، 2 چیزیں تھیں. ٹھیک ہے، اس وقت حماس جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہا تھا نہ امریکہ پہ نہ اسرائیل پہ، وہ ٹرسٹ کر رہا تھا کہ یہ ایک ٹریپ ہو سکتی ہے جس میں جو ہے وہ اپنے قیدی بھی واپس لے جائیں اور ان سے یہ ہتھیار بھی ڈال دیں اور جنگ بندی پھر بھی نہ ہو. دیکھیے جب انڈیا پاکستان سیز فائر کی بات ہوتی ہے تو چند لمحے میں وہ سیز فائر امپلیمنٹ ہوتا ہے. جب سربیا کی بات ہوتی ہے، جب روانڈا کی بات ہوتی ہے، جب آپ کہہ لیں کہ ان کی ایون روس اور یوکرین کی بھی بات ہوتی ہے، جب وہاں مرحلہ وار ایک جنگ بندی کی بات ہوتی ہے اور امریکہ یہ بات کرتا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کرتے ہیں، تو اس پہ فوری طور پہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک جو ہے نا وہ کمیٹی ڈال دی جاتی ہے اور وہ جو ہے قسطوں میں جو ہے وہ سیز فائر ہونا ہے اور اسی طرح سے شہادتیں جاری رہتی ہیں. اور یہاں پہ ٹائم دیا جاتا ہے، کہ وقت دیا جاتا ہے کہ 1 سے 2 ویک کے اندر غزہ سیز فائر کی بھی ایک نیوز آ جائے گی، ایک خوشخبری آ جائے گی پوری دنیا کے لیے. اور اس کا بھی کلیم جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے تھے، اس کا دعویٰ بھی وہ کر رہے تھے کہ وہ یہ کروا لیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ وہ وقت گزرتا جاتا ہے اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ نہ صرف غزہ میں سیز فائر کی طرف ایک بھی قدم بڑھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بلکہ ایک جو ہے نا خوراک دینے کے بہانے، ایک غذا دینے کے بہانے غزہ کے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. ان کو ٹریپ کیا جاتا ہے، انہیں بلایا جاتا ہے اور ان کو جو ہے نا وہ کھانا دینے کے لیے اور ایک روٹی دینے کے لیے اور راشن دینے کے بہانے ان کو جمع کیا جاتا ہے اور وہاں پہ ان کے اوپر بمباری کر دی جاتی ہے اور انہیں شہید کر دیا جاتا ہے. اس حد تک جو ہے وہ نچلی سطح پہ جا کے اور اس حد تک انسانیت سوز مظالم کا سلسلہ اور بربریت جو ہے وہ جاری ہے. اور دوسری طرف امریکہ کے یہ دعوے جو ہیں وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتے، اور نہ ہی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں سب سے بڑا امن کا داعی ہوں پوری دنیا میں، اور جنگیں میں نے رکوائی اور میرا الیکشن جو ہے، میرا منشور جو ہے وہ دنیا میں امن کا قیام ہے. میرا منشور تو میں تو اس پہ چل رہا ہوں، میں تو دنیا میں امن قائم کرنے آیا ہوں. میرا تو کوئی آنے کا مقصد نہیں تھا، میری تو سیاست ہی امن کے گرد گھومتی ہے. مگر جب فلسطین کی بات آتی ہے، جب غزہ کی بات آتی ہے، تو وہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے
اور اسرائیل اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے. ابھی حماس رہنماؤں کی طرف سے اس طرح کا کوئی اسٹیٹمنٹ سامنے نہیں آیا کہ وہ اس طرح کا الزام لگائیں یا اس طرح کی بات کریں. البتہ حملہ کرنے والی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے امریکہ کو اعتماد میں لے لیا تھا. یہ کس طرح کا اعتماد ہے؟ یہ اسی طرح کا اعتماد جس طرح کا اعتماد جو ہے وہ ایران اٹیک جو دوحہ میں تھا. تو اس کا مطلب ہے دوحہ اٹیکس جو ہیں، دوحہ حملے جو ہیں، وہ اعتماد کے بغیر. یہاں ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے بشرا. جب آپ نے امریکہ کو اعتماد میں لیا اور ماضی میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے ہم کو اعتماد میں لیا، تو تب قطر کو بھی اعتماد میں لیا گیا تھا. تب دوحہ ہائی الرٹ تھا اور دوحہ کو یہ پتا تھا، قطر کو یہ پتا تھا کہ ہمارے اس مقام پہ اٹیک ہوگا. اچھا، تو کیا اب اس صورتحال میں بھی جب حماس کے رہنما پہ حملہ ہو رہا تھا قطر کے علم میں تھا؟ کیا دوحہ ہائی الرٹ تھا؟ کیا دوحہ کو یہ معلوم تھا؟ قطر کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لیا گیا تھا؟ تب تو اگلے ہی لمحے جو ہے ان کے کمانڈرز جو ہیں اور ان کی جو عسکری قیادت ہے ان کی ایک لائیو پریس کانفرنس آ گئی تھی. مگر اس وقت تک، جب تک میں اور آپ یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، ابھی تک دوحہ میں حماس کے رہنماؤں کے اوپر قاتلانہ جو حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے ابھی تک قطر انتظامیہ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آئی. جب وہ آئے گی تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں.